السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. گزشتہ روز اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام ان پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نبیوں پہ ایمان لایا، رسولوں پہ ایمان لایا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. کیا موضوع میرے بھائیوں؟ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور آخرت پہ ایمان لانا اس کی دلیل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں، ابتدا میں، کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. اب پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے اوصاف بتائے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. متقین کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب غیب پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی، غیب پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ شریک ہوں، میری مدد کریں. ہاں، وہ چیز جو دیکھی نہیں ہے لیکن اللہ نے بتا دی ہے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، بغیر دیکھے اس پہ ایمان لے آئے ہیں. فرشتے دیکھے ہیں آپ لوگوں نے، لیکن ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو اللہ کی باتوں پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ بن دیکھے، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کہ متقین کے اوصاف میں سے، متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کردہ کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن. اور یہ ان کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو آخرت پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، آخرت میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. آخرت پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. بظاہر ہمیں مٹی کی قبر میں دفن کیا جائے گا اور مٹی
انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں سپارے میں سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کن لوگوں نے؟ کافروں نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ لن یبعثوا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ قبروں سے زندہ اٹھایا جائے۔ یہ کن کا خیال ہے؟ کافروں کا۔ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کہانی ختم۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قل بلا وربی، اللہ نے کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو بتا دیں، اور بتانے سے پہلے آپ قسم اٹھائیں تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ قسم کس کی اٹھائیں؟ قل بلا وربی، قسم کس کی اٹھانی ہے؟ رب کی قسم اٹھانی ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اپنے سر کی قسم اٹھائیں، آپ اپنی ناموس کی قسم اٹھائیں، آپ اپنے جوتوں کی قسم اٹھائیں، آپ اپنے نالین کی قسم اٹھائیں، آپ اپنے چہرے کی قسم اٹھائیں۔ نہیں، قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی، یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جائے گی۔ قرآن کی قسم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، چاہے مخلوق کا مرتبہ کتنا بھی بلند ہو۔ کعبہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھائی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم اٹھائی جائے گی۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل بلا وربی، آپ کہہ دیں میرے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ میرے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیں میری قسم، نہیں، میرے رب کی قسم۔ قسم رب کی اٹھانی ہے، تو میرے رب کی قسم ہے کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ یہ کہنے والوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، اللہ نے کہا تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، پھر بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتوت کرتے رہے، کیا کیا گناہ کرتے رہے، کیا کیا اعمال کرتے رہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ کہنے والوں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، اللہ نے کہا میرے لیے بہت آسان ہے۔ جس اللہ نے تمہیں عدم سے پیدا کیا، تم نہیں تھے، اللہ نے پیدا کر لیا، اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر مشکل ہوتا تو پہلی بار ہوتا، لیکن اللہ کے لیے نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے نہ دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے کہا اس لیے فآمنوا باللہ ورسولہ، یہ پکی بات ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اب کیا کرو؟ اللہ پہ ایمان لے آؤ، ورسولہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لے آؤ جو ہم نے اوپر سے اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن اللہ کا نور ہے۔ قرآن کیا؟ اللہ کا، قرآن اللہ کا نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، لیکن جو اللہ کا کلام پڑھتے تھے وہ نور تھا۔ آپ کی زبان سے جو اللہ کا کلام جاری ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ نور تھا۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، اللہ کا کلام نور ہے۔ تو اس آیت سے، ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون،
اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ تو آخرت پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ جی 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 حاجی صاحب جی، پہلا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہے آخرت پہ ایمان لانا، یہ چیز آخرت کا حصہ ہے۔ تو آخرت پہ ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ پہلا مطلب ہے، یہ پہلی چیز ہے جس پہ ایمان لانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ حساب کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ امام صاحب کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ غاشیہ۔ اس کی آخری دو آیتیں کیا ہیں؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے واپس ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ اللہ مالک ہے کس دن کا؟ روز جزا کا۔ جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے اس دن کا۔ تو آخرت پہ ایمان لانے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان لانا کہ حساب کتاب ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یاد رہیں گی؟ تیسرے نمبر پہ آخرت پہ ایمان لانے میں تیسری چیز یہ بھی شامل ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی لوگوں کو شفاعت کرنے کا موقع ملے گا، سفارش کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں شفاعت کرے۔ اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرے یہ جرأت کسی میں نہیں ہے، یہ ہمت کسی میں نہیں ہے، یہ جسارت کسی میں نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہو سکے گی، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہو سکے گی، اللہ اجازت دے گا شفاعت ہوگی، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کر سکے گا اور اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت۔ تو دونوں کے بارے میں اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ شفاعت کرنے والا تب شفاعت کرے گا جب اللہ اجازت دیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے ان کے بارے میں شفاعت ہوگی تو شفاعت قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ ورنہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، 12واں سپارہ ہے، سورہ ہود ہے، نوح علیہ السلام نے ڈوبتے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کی، بڑے عظیم نبی تھے، اللہ کی توحید کے لیے بڑا کام کیا تھا، لیکن اللہ نے شفاعت نہیں مانی، بلکہ نوح علیہ السلام کو اللہ سے توبہ کرنا پڑی کہ یا اللہ میں یہ شفاعت کی غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، کیونکہ بیٹا شفاعت کے قابل نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیر صاحب کی بیعت کر رکھی ہے اور وہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، گارنٹی ہے جی، بس ان کی جیب جو ہے وہ پر کر دو، ان کی جیب بھر دو، ہر سال ایک بکرا انہیں دے دو، ہر سال ایک دیگ ان کے حوالے کر دو، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں نہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی سگے بیٹے کی شفاعت کرے اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور اٹھائیے بخاری شریف، کس کتاب کا حوالہ دینا ہو جی صاحب؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کیسی شخصیت ہے؟
بہت عظیم شخصیت، اللہ کے عظیم نبی، اللہ کے خلیل، اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. روز قیامت دیکھیں گے کہ ان کے باپ آزر کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روز قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا. یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، اپنے پاؤں کی جانب دیکھو، اپنے دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہ وہاں ڈالیں گے، اسی دوران ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. مہربانی اللہ کی طرف سے یہ ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا نہیں، یہ اللہ کی مہربانی. لیکن معافی مشرک کے لیے معافی، کافر کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے عقائد کی اصلاح بھی ضروری ہے اور شفاعت کے بارے میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی. شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت میں مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخصیت شفاعت کرے گی اور اللہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کہ اللہ کے ولی بہت ہیں لیکن کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو جو اللہ کی مجبوری ہو، ایسا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے. ولی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. نبی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی نبی کے محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو. اس لیے میرے بھائیو شفاعت برحق ہے. روز قیامت جن جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دیں گے وہ شفاعت کریں گے. فرشتے بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، عام مومن بھی کریں گے، لیکن انہی کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا. روز قیامت شفاعت کی 6 قسموں کا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے. کتنی قسموں کا؟ 6 قسموں کا. پہلے نمبر پہ یہ سبق یاد کیجئے گا ذرا. حاجی صاحب نیند آ رہی، کیسے سبق یاد ہوگا؟ روز قیامت قرآن و حدیث سے کتنی شفاعت کا پتہ چلتا ہے؟ 6 طرح کی شفاعت کا علم ہوتا ہے. نمبر 1، جب ساری دنیا کھڑی ہوگی میدان حشر میں، حساب کتاب ابھی نہیں ہوا، سورج بہت قریب ہے، سورج کی تپش میں لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. تب لوگ شفاعت کے لیے بڑے بڑے رسولوں نبیوں کے پاس آئیں گے، لیکن یہ نبی اور رسول شفاعت کرنے سے انکار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہر رسول نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، مجھ سے شفاعت کا مطالبہ کرنے والوں مجھے تو اپنی فکر ہے، نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا. آج ہمارا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ. یہاں نبیوں کو رسولوں کو شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی، اور آپ لوگ کہتے ہیں میری گلی محلے کا پیر شفاعت کرے گا. پھر لوگ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے. کس معاملے میں؟ جنت میں جانے کے معاملے میں نہیں. یہ وہ شفاعت ہے جسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت. اس کا نام کیا ہے؟ شفاعت
कुबरा, शफात उज़्मा, सबसे बड़ी शफात, इसका ताल्लुक इस बात से है कि हिसाब किताब शुरू हो। जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना बात के मामले हैं, कम अज कम हिसाब किताब शुरू तो, ये वो शफात है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आएंगे, आप कहेंगे हाँ मैं शफात करूंगा, तो क्या फौरन शफात शुरू कर देंगे? नहीं 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 नहीं। ऐसी बातें करने वाले अल्लाह की शान को नहीं जानते, अल्लाह के मकाम को नहीं जानते। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में पड़ जाएंगे, 7 दिन 7 रातों के बराबर तवील सजदा करेंगे, उस सजदे में अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। आप फरमाते हैं तब अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए मैं वो अल्फाज कहूंगा जो मुझे अभी नहीं आते, तब मेरा रब सिखाएगा। अभी आलिमुल गैब नहीं है, आलिमुल गैब नहीं है। गैब की उतनी बातें आपको मालूम थी जितनी अल्लाह ने बता दी, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत में सजदे में वो अल्फाज कहूंगा अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए जो अल्लाह मुझे तब सिखाएगा, अब मुझे नहीं आते। 7 दिन का सजदा होगा, 7 दिन अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहेंगे, तब जाके अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि मोहम्मद सर उठाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला क्या कहेंगे? मोहम्मद। यहां पे हदीस के अल्फाज है जो आप ही ने बयान की है, अल्लाह ताला आपका नाम लेंगे कि सर उठाइए, शफात कीजिए, आपकी शफात मानी जाएगी, बात कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तब आपकी शफात से लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। इसे शफात उज़्मा इसलिए कहते हैं कि इस शफात का फायदा सबको होगा। कोई काफिर है, मुसलमान है, हर एक का आपकी वजह से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। और ये वो शफात है जो आपके साथ मखसूस है, कोई और नहीं कर सकेगा। ये वो शफात है जो आपके साथ मखसूस है, कोई और नहीं कर सकेगा। दूसरे नंबर पे जो शफात रोज़े आखिरत में होगी वो ये है कि जन्नती जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन दरवाजा बंद है। जन्नतियों के लिए दरवाजा तब खुलेगा जब नबी अलैहिस्सलाम शफात फरमाएंगे। ये शफात भी आपके साथ मखसूस है। तीसरे नंबर पे जो शफात होगी वो सिर्फ एक आदमी के लिए होगी। कितने आदमियों के लिए होगी? एक आदमियों के लिए शफात करने वाले नबी अलैहिस्सलाम होंगे। ये भी आपके साथ मखसूस है, लेकिन जिसके लिए हो रही है वो भी एक आदमी है। अबू बकर नहीं, अबू तालिब, आपके चचा अबू तालिब के लिए आपकी शफात होगी। और क्या होगी? आप हैरान रह जाएंगे। ये शफात नहीं होगी कि जन्नत में चले जाएं। जन्नत में कैसे जा सकते हैं? कलमा ही नहीं पढ़ा था। बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम की चचा फौत होने वाले हैं, आपको खबर मिली, आप तशरीफ लाए, उनके करीब आकर बैठ गए, कह रहे हैं या अम्मी, ए चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ दें, इस बात का ऐलान कर दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ दें, कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह। ये कलमा आप पढ़ देंगे तो मैं आपकी अल्लाह के यहां शफात कर सकूंगा। जो कलमा ना पढ़े उसकी आप शफात नहीं कर सकते, जो शिर्क पे रहे उसकी आप शफात नहीं कर सकते। आप शफात तब कर सकेंगे जब कलमा पढ़ लिया जाए। करीब था कि आपके चचा आपकी ये गुजारिश सुनकर कलमा पढ़ देते, लेकिन अबू जहल दीगर कुफर के सरदार बैठे हुए थे। उन्होंने अबू तालिब को ताने दिए कि हमने तुम्हारे बाप दादा का कलमा पढ़ा हुआ है, उनके दीन पे हैं, मौत के डर से अपने बाप दादा का दीन छोड़ न देना। चुनांचे अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पे फौत हो रहा हूं। फौत हो गए।
والسلام روتے ہوئے نکلے کہ چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. چچا کو کلمہ بولیے میرے بھائی, چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. مختار کل نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے. حاجت روا ہوتے, مشکل کشا ہوتے, مختار کل ہوتے, اپنے چچا کے دل میں توحید داخل کر دیتے, اپنے چچا کی زبان سے کلمہ جاری کروا دیتے. کوشش بڑی کی, زور بڑا لگایا, منتیں بہت کی, لیکن چچا کی زبان سے کلمہ جاری نہیں کروا سکے. یہ ابو طالب, ان کے بارے میں آپ کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس مسلمان ہوئے. کس چچا کا نام لیا ابھی میں نے؟ حاجی صاحب سے پوچھیں. کیوں جی حاجی صاحب, کس چچا کا نام لیا میں نے؟ عباس کا. کس کا نام لیا ہے؟ عباس کا. عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا, بھتیجے یہ بتاؤ, تمہارا چچا ابو طالب آپ کا بڑا ساتھ دیتا رہا, آپ کی مدد کرتا رہا, آپ کا دفاع کرتا رہا, کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکو گے؟ انہیں کوئی فائدہ دے سکو گے؟ کہا اتنا فائدہ دے سکوں گا کہ میری شفاعت سے میرے اس چچے کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. کون سا عذاب ہوگا؟ سب سے عذاب سے باہر نہیں نکل سکیں گے, سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے دماغ کھول رہا ہوگا. یہ وہ شفاعت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. اور کس کے بارے میں کریں گے؟ اپنے چچا. اور یہ بھی شفاعت بڑی خاص قسم کی شفاعت ہے, ورنہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا, جو کافر جہنم میں چلے جائیں گے, ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. اللہ تعالیٰ کا یہ عام اصول ہے. استثناء ملا ہے تو آپ کے چچا کو, لیکن چونکہ کفر پہ تھے, کلمہ نہیں پڑا تھا, اس لیے وہ بھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے. کتنی شفاعتیں ہو گئی؟ اب تک کی 3 شفاعتیں خاص تھیں. کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پہلی شفاعت کیا تھی؟ سب کا حساب کتاب شروع ہوا. حاجی صاحب سے پوچھیں, آپ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چراغ تلے اندھیرا. سب سے پہلی شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ بولیے. سب لوگوں کے لیے. کیا شفاعت کے حساب کتاب شروع ہو. اور دوسری شفاعت کیا ہوگی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے, جنت کا دروازہ آپ کی شفاعت سے کھلے گا. تیسرے نمبر پہ آپ شفاعت کریں گے اپنے چچا کے لیے, تو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی, کمی کر دی جائے گی. اور یہ شفاعت آپ کے ساتھ خاص ہے, اور جس کے لیے ہو رہی ہے وہ صرف آپ کے چچا ہیں, کسی اور کو ایسی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا. شفاعت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ اور تینوں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چوتھی شفاعت, کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں بھیجنے کا اعلان ہو چکا ہوگا, لیکن آپ کی شفاعت سے انہیں معافی مل جائے گی, جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائیں گے. جہنم کی آگ میں جانے سے یہ شفاعت آپ کے لیے بھی ہوگی, اور دیگر کئی نبی بھی یہ شفاعت کر سکیں گے. 5 نمبر پہ شفاعت, کئی لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. پہلی قسم میں کیا تھا؟ اعلان ہوا بھی داخل نہیں ہوئے. اور 5ویں قسم میں کئی لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہیں, آپ کی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اور فرشتوں کی شفاعت سے جہنم سے باہر آ جائیں گے. کتنی شفاعتیں ہو گئی؟ 6 نمبر پہ کئی لوگ جنت میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ آپ کی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی,
فرشتوں کی شفاعت سے ان کے درجات جنت میں مزید بلند کر دیے جائیں گے۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ ان میں سے پہلی 3 خاص ہے کن کے لیے؟ ہمارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شفاعت پہلی ہو یا دوسری ہو یا آخری ہو، یاد رکھیے گا یہ شفاعت اللہ کی مہربانی سے ہوگی۔ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر لے اور شفاعت اللہ ماننے پہ مجبور ہو جائے، یہ بھول جائے اللہ کے ہاں ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں ممکن ہے۔ فوج کا سربراہ وزیر اعظم کے ہاں شفاعت کرے، اس وزیر اعظم کو نہ چاہتے ہوئے بھی، اب بولیے ماننا پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بولیے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے، پتہ ہے اس کے پاس طاقت ہے، میرا تختہ الٹ دے گا۔ کئی ایسے مجرموں کو چھوڑنا پڑتا ہے جن کو چھوڑنے کا دل، اور پاکستان کے لوگ تو جانتے ہوں گے، وزیر اعظم ایک آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، فوج کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے سامنے اللہ مجبور ہو، کسی کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شفاعت ہوگی میرے بھائیوں، یہ وہ شفاعت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی، بولیے، کسی کو معاف، تو کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو موقع دیں گے شفاعت کرنے کا، تو اس کی شفاعت سے معافی مل جائے گی۔ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آخرت میں جب آخرت پہ آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ آپ شفاعت پہ بھی ایمان لائیں۔ کس پہ ایمان لائیں؟ شفاعت پہ بھی ایمان لائیں۔ کتنی چیزیں ہو چکی ہیں آخرت کے تعلق سے؟ 3۔ کون ہے 3 والے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ کس چیز پہ ایمان؟ کہ مرنے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ حساب کتاب ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ شفاعت، اور شفاعت کی پھر 3 قسمیں۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائی آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ روز قیامت ایک حوض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس حوض کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، حوض ہوگا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھائی سمجھائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 مہینہ آپ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، جہاں آپ کا 1 مہینے کا سفر اختتام پذیر ہوگا وہاں تک حوض ہوگا۔ 1 مہینے کے سفر کے برابر لمبا حوض ہوگا۔ اور بہت سی احادیث میں آپ نے بتایا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے برابر ہوگا۔ مثلا آپ نے ایک حدیث میں کہتے ہیں مدینہ سے لے کے صنعاء تک ہوگا، یمن کا جو کیپٹل ہے دارالحکومت صنعاء، وہاں تک۔ تو چھوٹا حوض ہوا کہ بڑا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا یہ حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ کس سے زیادہ حاجی صاحب؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ کستوری سے بھی عمدہ ہوگی، اور اس سے پانی لینے کے لیے، اس سے پانی پینے کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرمایا جس نے ایک دفعہ اس میں سے پانی پی لیا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا اسے کبھی پیاس۔ تو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ اس حوض کوثر سے پانی پینے کا ہمیں موقع ملے؟ چاہتے ہیں؟ تو جانتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا حوض ہے، جن کو اللہ یہ حوض دیں گے، جو اس حوض میں سے پانی پلا رہے ہوں گے، وہ کن کو پلائیں گے جانتے ہیں آپ؟
بلائیں گے. کس کو بلائیں گے؟ اپنی امت کو. صحابہ کرام نے کہا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد پیدا ہوں گے, آپ کے بعد میں آئیں گے؟ سوال کیا حاجی صاحب؟ دہرائیے ذرا. صحابہ کرام نے سوال کیا کیا بھائیو حاجی صاحب؟ کہ جو لوگ آپ کے بعد میں آئیں گے, آپ جا چکے ہوں گے, ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں جی, کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں تو عالم الغیب ہوں, پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں گا, تمہارے بیچ میں ہوں گا, پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا میں ملتان اور دلی میں چکر لگاتا رہوں گا, پہچان لوں گا؟ آپ نے یہ کہا ہے؟ نہیں. اٹھائیے مسلم شریف. آپ فرماتے ہیں کہ میرے امتی آئیں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. کون سے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. میں وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان لوں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے. اور میرے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے, انہیں نبی علیہ السلام کیسے پہچانیں گے؟ جی, مجھے آپ سے جواب چاہیے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں وضو کرتے رہے ہیں. اب جو وضو نہیں کرتے, نمازیں نہیں پڑھتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کیسے پہچانیں گے؟ حاجی صاحب آپ حج کے لیے آئے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا نماز کا مقام و مرتبہ حج سے کہیں زیادہ ہے. کس کا مقام و مرتبہ؟ نماز کا مقام و مرتبہ حج سے زیادہ, روزوں سے زیادہ, زکات سے زیادہ. مسلسل جو نماز نہ پڑھے اس کا تو ایمان خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے. اسے تو بہت سے علماء کرام کافر کہتے ہیں, مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء کرام کا مطالبہ ہے, بہت سے علماء کرام کا, ایسے خاوند کی بیوی سے جو نماز نہیں پڑھتا کہ اس کے گھر سے نکل جاؤ, یہ کافر ہے تو مسلمان ہو. علماء کرام کا, بہت سے علماء کرام کا مطالبہ ہے اس خاوند کی بیوی اور اولاد سے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا کہ یہ مر جائے تو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لینا, وہ کافر ہے تو مسلمان ہو, مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. نماز کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. اور آپ کے گھر میں آپ کے جوان بیٹے سوئے رہتے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, نصیبوں والے وضو کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے نکلتے ہیں, اللہ کے لیے زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں, اور آپ کے جوان بیٹے شیطان ان کی گدی میں پیشاب کر دیتا ہے, سوئے رہتے ہیں. منحوس دن گزرتا ہے, وہ سارا دن نحوست میں گزرتا ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانوں گا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اور میرے بھائی یہ تو نماز تھی, اب ذرا آگے بڑھیے. آپ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, پھر ایک ٹولہ آئے گا. کیا آئے گا؟ ایک ٹولہ آئے گا, ایک گروپ آئے گا, وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. میں سمجھوں گا میرے امتی آ رہے ہیں, لیکن ان کو دور ہٹا دیا جائے گا, میری طرف آنے نہیں دیا جائے گا. میں کہوں گا میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو. آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی تھی, کیا کیا اضافے کیے تھے, کیا کیا ٹانکے لگائے تھے. یہ نیکی کے نام پہ آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہے. جب ان کو بدعات سے روکا جاتا تھا کیا کہتے جی یہ اچھی بدعت ہے, اچھی بدعت ہے تو اللہ کے رسول کیوں نہیں دے کر گئے؟ تو میرے بھائیوں بدعات سے بچ جائیے, نماز کا اہتمام کیجیے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوض پہ ایمان لائیے کہ یہ حوض ہوگا, اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے, اور ہمیں ان میں بھی شامل فرما جو روز قیامت آپ کے بابرکت ہاتھوں سے پانی پینے کا اجازت حاصل کریں گے.
کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے. موضوع ابھی نامکمل ہے، کل انشاءاللہ اسے مکمل کرنے کی کوشش